إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس وشے پر کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میراث میں عورتوں کو حصہ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی میت دنیا سے رخصت ہو چکا، کوئی انسان دنیا سے رحلت کر گیا، رحلت کرنے کے بعد ان کی جو زمین و جائیداد ہوتی ہے، ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، ان کو صرف اور صرف مردوں کے درمیان تقسیم کر دینا اور عورتوں کو ان کا کچھ بھی حصہ نہ دینا، یا تو کچھ دینا لیکن کمیوں بیش دینا۔ تو کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے باپ کے زمین و جائیداد کو، اپنے باپ کی پراپرٹی کو صرف اور صرف بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں اور عورتوں کو کچھ بھی نہ دیں؟ کیا اسلام ایسا کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں مناسب سمجھا کہ معاشرہ کو دیکھ کر کہ آج اس معاشرہ ہی نہیں بلکہ آج پوری دنیا کے اندر خواتین کو خواتین کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا ہے وہ زمانہ جاہلیت سے بڑھ کر نہیں۔ میرے بھائیوں، میں سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میراث میں عورتوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، عورتوں کا کیا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور اس کو نہ دینے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بھائیوں، وقت بہت کم ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے صرف چند منٹ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہوں گا۔ اگر آپ زمانہ جاہلیت کو دیکھیے، اگر آپ اسلام سے قبل یعنی اسلام سے پہلے کے لوگوں کو دیکھیے، وہ کس طرح عورتوں کے ساتھ صفاقانہ برتاؤ کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کا حق ہی نہیں مارتے بلکہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد ایک اللہ رب العالمین نے فارمولہ نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان اللہ قد آت کل ذی حق حقہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو حق دیا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ان عورتوں کو میراث میں عورتوں کو ان کے حقوق دینے میں بالکل ہی کنجوسی کرتے تھے، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں ان کو عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد ہر حقدار کو حق دیا۔ آج میں آپ کے سامنے اب میراث میں عورتوں کے نقصانات بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میراث میں عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے میراث میں عورتوں کے کیا حقوق کی اہمیت کیا ہے۔ جب ایک انسان ان کی اہمیت کو نہیں پتہ چلتا ہے، جب ایک انسان اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کی اصل چیز کی بھی اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے میراث میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا۔ بھائیوں، مسند ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی۔ جب جنگ احد میں ان کی شوہر یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد ان کی 2 بیٹی اور بیوی کو ان کا جو حق تھا، ان کا جو پراپرٹی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی کے خاطر یعنی ان کے بھائی نے یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی نے ان تمام مالوں کو لے لیا،
لیکن کیا کیا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ان کی 2 بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میرے شوہر یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے جو زمین و جائیداد ہے ان کے بھائی ہڑپ لیے ہیں، یعنی میری بیٹی کے لیے اتنا بھی مال نہیں ہے کہ ان کے شادی کیسے کرا سکوں۔ بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوئی، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، یعنی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق یعنی نہیں بلکہ پورے یعنی جو میراث میں جو تقسیم کیے جائیں گے مال کو، ان کے سارے احکام کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، کوئی تفصیل کے ساتھ یعنی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ تھے، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میراث میں عورتوں کا کیا حقوق ہونا چاہیے، عورتوں کو کیا حقوق دینا چاہیے۔ عورتوں کو حقوق کے بارے میں دیکھیے، سب سے پہلے وہی تھے، زمانہ جاہلیت میں ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں ہی تھے وہ سب سے پہلے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 3 عورتیں تھیں، 3 خواتین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جس طرح مردوں کا حق رکھا ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے، اور دوسری اہمیت اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ آیت رکھنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون۔ اے لوگو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح مردوں کا اپنے باپ کے حق میں اپنے باپ جب انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد جس طرح مردوں کا حق ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، اور چاہے وہ مال اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا تاکہ انسان اپنے مالوں میں کمی بیش کے تحت اپنے بھائیوں کے درمیان ہی تقسیم نہ کر لے، اپنے اولاد یعنی خواتین کو بھی دے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا، مما قل منہ او کثر، اے انسان اگر تمہارے پاس اگر تھوڑے سے بھی مال تمہارے باپ نے چھوڑ کے گیا ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تم ان کا حق دو۔ نصیبا مفروضہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور اس سے یہ بھی اور اس کی اہمیت کا پتہ اس واقعہ سے بھی چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کے میراث میں جو عورتوں کو حقوق جو گنائے ہیں وہ کس سورہ میں، وہ سورۃ النساء ہے۔ سورہ نساء یعنی نساء کا مطلب ہوتے عورتوں کے حقوق کی کس طرح اللہ رب العالمین نے رعایت کی ہے۔ لیکن آج مگر افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ اپنے باپ کی جائیداد اپنے باپ انتقال کرنے کے بعد بھی اپنے مالوں کو اپنی زمین و جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، ان کو تقسیم کرنے میں کوتاہی نظر آتے ہیں، اور اپنے عورتوں کو یعنی اپنے بہنوں کو کچھ بھی حق نہیں دیتے ہیں، یا دیتے ہیں لیکن کمی و بیش ان کو یعنی ہلکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں معاف کر چکے ہیں، ہماری بہنیں ان کے باپ بہت زیادہ مال ہے، وہ لے کر کیا کریں گے، ہماری ہی پراپرٹی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس کو ہمیں سمجھنے غور و خوض کرنا چاہیے، اور کرنے کے بعد اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اسی لیے میں مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے، اس موضوع کی وضاحت کروں آپ کے سامنے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکے۔ بھائیوں، اس کے کیا نقصانات، ہم نے اس کی اہمیت کو جان لیا کہ عورتوں میراث میں عورتوں کو کیا اہمیت ہے، عورتوں کو کیا اہمیت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے بالکل بیان کر دیا۔ اور اس کی اہمیت اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن کا اختصار، یعنی قرآن اصل میں کیا ہوتا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اختصار کے ساتھ کسی احکام کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نماز
کس طرح پڑھنی چاہیے ایک انسان کو، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کا کیا رولز ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر نہیں بیان کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اختصار سے کام لیتا ہے، لیکن جب میراث کے حکام کو بیان کیا، لیکن اللہ رب العالمین کس کو کتنا حق ملنا چاہیے، عورت کو کتنا حق ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا حق ملنا چاہیے، ایک انسان جب ان کے پاس بھائی بہن ہو ان کا کتنا حصہ ملنا چاہیے، اللہ رب العالمین تفصیل بیان کر دیا تاکہ انسان یہ سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اپنے باپ کی جائیداد میں کمی و بیش نہ کرے۔ اس سے بھی ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بھائیوں، اس کی اہمیت تو پتہ چلا، لیکن ہم نے مگر سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر، آج مسلم سماج کے اندر خواتین کو ان کا حق تو مارا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ صفاقانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کو رلایا جاتا ہے۔ ان کے گھروں میں آ کر اگر وہ بہنیں گھر میں چڑھتی ہیں، چڑھنے کے بعد یا تو کہتے ہیں ان کو گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ کیا ان کے حق نہیں ہے؟ کیا ان کے باپ نے ان کے لیے نہیں چھوڑا ہے، صرف مردوں کے لیے چھوڑا ہے؟ اس طرح ہے نہیں بھائیوں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ میراث میں عورتوں کے حقوق کے کیا نقصانات ہے؟ جب تک انسان ان نقصانات کو نہیں جانے گا تب تک اس پر اپنی زندگی میں اپنے عملی جامہ پہنا نہیں سکے گا۔ بھائیوں، اگر کوئی انسان اپنے باپ یا ماں کے مالوں میں صرف بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیں، اپنی بہنوں کو نہ دے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کے لیے ایسے گناہ ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہنے کے بعد آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سنیے، اور سننے کے بعد اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین میراث کے احکام کو بیان کیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، ان کے بعد اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بات اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی تو کیا ہے؟ یدخلہ جنات تجری، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور کیا کہا؟ اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شخص میراث میں اپنے بہنوں کا حصہ دیتا ہے اور حصہ دینے کے بعد اگر دیا تو یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، وہ اپنے کبیرہ گناہ سے کرنے سے بچ گیا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے باپ کے مال کو صرف بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، یا دیا لیکن کم دیا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین کے ساتھ جو نافرمانی کرے گا، یعنی میراث میں جو عورتوں کا حق ہے ان کا حق نہیں دے گا، تو یدخلہ نارا، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بھائیوں دیکھیے ان کا نقصان کیا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے عورتوں کے میراث میں عورتوں کا حق ہے وہ حق دیا، اگر دیا تو کبیرہ گناہ سے بچ گیا، لیکن جو حق نہیں دیا ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائیوں، دوسرا نقصانات اس طرح بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ ان کے یعنی یہ جو میراث میں جو ان کا حقوق ہے، ان کے حقوق جو ہے اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ظلم ہے، اور ظلم کی بات جانتے ہیں، مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے ان کی دعا جلدی ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام بیان کرتے ہیں جو میراث کے حقوق میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو مار کر کھا جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیا جاتا ہے اور آخرت میں سزا دیتے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ایسا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحب العقوبة من البغي وقطیعۃ الرحم، یعنی ظلم اور رشتہ کاٹنا
رشتہ کاٹنے سے، یہ سب سے رشتہ کاٹنے سے اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب دیتے ہیں۔ اور تیسرا نقصانات کیا ہے؟ عورتوں کو حقوق کو نہ دینے سے تیسرا نقصانات، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بھائی یہ جانتے ہیں کہ جو انسان اپنے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کھا لیتے ہیں، یہ ایک حرام کام ہے، اور حرام کھانے سے حرام و حلال کی جو تمیز نہیں کرتا، ان کی عبادتوں کی قبول نہیں ہوتے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ذکر الرجل يطيل السفر عشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو آدمی لمبا سفر کرتے ہیں، لمبا، اور جن کے بالوں میں گرد غبار لگے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا ربی یا ربی، یہ میرے رب میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہتے ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، ان کا غذا حرام ہے، فأنى يستجاب لك، اس کے لیے کیوں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کریں گے؟ کیسے اللہ رب العالمین کو دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ان کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں؟ بھائیوں، اس کے نقصانات بہت ہیں۔ جو میراث میں اپنے حقوق، یعنی عورتوں کے حقوق کو، جو مال ہے اس کو اگر کھا لیتے ہیں، ان کے بہت سارے نقصانات عائد ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند کا ذکر کیا، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان کروں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین تو ہم سب کو حقداروں کے جو حق ہے ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔